ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر منکم کی۔ اطاعت کا تعلق انسان کے ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق معرفت و علم سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کے اندر علم پیدا ہوگا ویسے ویسے آپ کے اندر معرفت پیدا ہوگی اور پھر ایمان میں اضافہ ہوگا۔ خداوند عالم اپنا مخاطب جو قرار دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کو، اطاعت کا تعلق صرف ایمان سے ہے۔ اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو، آل رسول کی اطاعت ہو، صرف ایمان والے ہی اطاعت کر سکتے ہیں، غیر ایمان والے اطاعت نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں ہر انسان زندگی گزار رہا ہے لیکن سب کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اور نہ سب کا تعلق اہل بیت کی تعلیم سے۔ یہ کون افراد ہیں جن سے اللہ اپنا مخاطب قرار دے کے فرما رہا ہے؟ فرمایا جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر، اس کی عدالت پر، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر، اس کے بھیجے ہوئے اماموں پر اور قیامت پر۔ اگر یہ 5 چیزوں پر ایمان ہے تو اب آپ کے اندر اللہ کی اطاعت خود بخود آ جائے گی۔ جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ کائنات میں خدا سے بزرگ کوئی ذات نہیں ہے، اہل بیت سے بڑا کسی کا مرتبہ کائنات میں نہیں ہے، یہ بہت بلند ذات ہے، یہ بہت پاکیزہ ذات ہے، باعظمت ذات ہے، اس تک ہماری یہ ناقص فکر سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس عظمت کے بارے میں، اس کمالات کے بارے میں، جو آسمان سے زمین پر آئے تو صرف ایک مقصد تھا کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ یہی مقصد تھا نبیوں کا کہ جو 1,01,24,000 اللہ نے انبیاء کو بھیجا، سارے انبیاء کا مقصد صرف ایک تھا کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھلائیں۔ یہی سلسلہ نبوت کے بعد بھی قائم رہا۔ جب اللہ کے کارخانے نبوت میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو سلسلہ شروع ہوا امامت کا، اور امامت کا سلسلہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، یعنی جب تک امام کا وجود رہے گا اس وقت تک کائنات باقی رہے گی۔ ہمیں اب یہ سمجھنا ہوگا کہ امام کی غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری مصروفیات کیا ہے، ہم کس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی بن جائے، ہم کس طریقے کا عمل کریں کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہم کس طرح کی سیرت پیش کریں کہ اہل بیت ہماری سیرت سے خوش ہو جائیں۔ تب ہونا یہ چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ چاہتا ہمیں دیکھنا، ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جس عمل سے اہل بیت خوش ہو رہے ہیں ہمیں اس عمل کو انجام دینا چاہیے، اور فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارے اہل بیت راضی ہو جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ دیکھیں ہر انسان کو نجات نہیں ہے، نجات صرف اسی انسان کو ہے جس کے قول و فعل میں کوئی فرق نہیں پائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کامیاب وہ انسان ہے، نجات وہ انسان پائے گا جو قول و فعل میں مساوات رکھتا ہو، یعنی جو کہتا ہو وہی کرتا ہو، یعنی اگر وہ کسی کو نصیحت کرتا ہو تو وہ اس نصیحت پر پہلے خود عمل کرتا ہو۔ یہی تو ہمارے معصومین کی سیرت رہی
کہ پہلے نبیوں نے اماموں نے خود عمل کیا ہے اور اس کے بعد پھر حکم دیا ہے۔ آج یہی سیرت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ہم پہلے اپنے آپ کو تعلیم آل محمد پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس حد تک واجبات پر عمل کرتے ہیں، ہم کس حد تک محرمات سے بچاتے ہیں، ہم کس حد تک لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، ہم کس حد تک اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، ہم کس حد تک لوگوں کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں، ہم کس حد تک لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں پہلے انسان خود سنبھال لے۔ یعنی جب ہم خود اس بات کی فکر میں لگ جائیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو معصیت سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کو انجام دینے پر اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا مطیع بندہ کہلانا ہے، اہل بیت کا مطیع بندہ کہلانا ہے۔ جب یہ دل و دماغ میں ہمارے بات بیٹھ جائے گی تو یقیناً آپ معرفت جب حاصل کر لیں گے تو آپ کا معیار بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی ویلو سماج میں بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ چونکہ اگر سماج میں ویلو بنانا ہے تو سب سے پہلے تمہیں معصومین کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک تم معصومین کی تعلیم پر عمل نہیں کرو گے تمہارا سماج میں کوئی ویلو، تمہارا معیار بن نہیں سکتا۔ پہلے تم اپنے آپ کو پیش کرو جیسے معصومین نے پیش کیا۔ خود معصومین نے کھایا نہیں، لوگوں کو کھلا دیا، خود پہنا نہیں، لوگوں کو پہنا دیا، لوگوں کے دکھ درد کو دیکھا تو فوراً شریک ہو گئے۔ یہ ہمارے معصومین کی یہی تعلیم ہے کہ تم جس راستے سے گزرو اس راستے پر ایسی اپنی چھاپ چھوڑ دو کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس راستے سے کوئی علی کا چاہنے والا گزرا ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ معصوم کی بات نہیں کر رہے، معصوم تک تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، معصوم کی عظمت، معصوم کا علم، معصوم کے کمالات تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ غیر معصوم کی مثال دیکھیں، جو چاہنے والے ہیں ایسے چاہنے والے بنے جیسے چاہنے والے معصومین کے ہیں۔ آج ہے کوئی ایسا چاہنے والا؟ مثال طور پر آپ لے لیں ہارون مکی جیسا چاہنے والا۔ آج کوئی ایسا دوست ہے کہ جو ہارون مکی جیسا نظر آتا ہوا کوئی نظر آئے؟ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی چاہت کا دم بھر رہا تھا، بار بار یہ فقرہ کہہ رہا تھا کہ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں اور اس شہر میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ایک روز مولا نے کہا اس کا امتحانی ہو جائے کہ اس کے دل میں میری کتنی چاہت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی مودت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ جب وہ شخص آیا اور آنے کے بعد محبت کا دم بھرنے لگا، مولا نے غلام کو حکم دیا، کہا تندور کو روشن کر دو۔ جب تندور روشن ہو گیا، اب جو یہ چاہنے والا روزانہ آ کے دم بھرتا تھا کہ مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے چاہنے والے بہت اس شہر میں ہیں، ایک مرتبہ مولا نے حکم دیا کہ تم تنور میں چلے جاؤ۔ اب یہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، کہا مولا میں تو آپ کی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں تو آپ سے چاہت کا اظہار کر رہا ہوں، یہ کیا سبب ہے کہ آپ مجھے اس آگ میں ڈال رہے ہیں؟ اب اگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی، اہل بیت کی معرفت ہوتی تو امام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرتا بلکہ فوری طور پر سر کو تسلیم کرتا اور تنور کے اندر چلا جاتا۔ چونکہ حکم امام ماننا ہم پر واجب ہے، فرض ہے۔ اگر امام نے کسی بات کو کہہ دیا تب وہاں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہی ابھی اس نے کہا مولا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، ابھی اسی اثنا میں مولا کی نظر ہارون مکی پر پڑی۔ مولا نے ہارون کو آواز دیا، ہارون مکی قریب آؤ۔ جیسے ہارون مکی قریب آئے، امام نے کہا اس تنور میں چلے جاؤ۔ اب نہ ہارون نے دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف دیکھا، حکم امام ہوا، فوراً اپنے آپ کو تنور کے اندر میں داخل کر دیا۔ غلام آگے بڑھا، ڈھکن
دامن کو ڈھک دیا، اب جو روز آنا چاہت کا دم بھرتا تھا، محبت کا دم بھرتا تھا، یہ بے چینی کے عالم میں تڑپ رہا ہے۔ یہ مولا آپ نے کیا کیا؟ اپنے چاہنے والوں کو آگ میں ڈال دیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی، کہا مولا اب تو ڈھکن کھول دیجئے، وہ تو جل کے راکھ ہو گیا ہوگا۔ لیکن جب غلام نے ڈھکن میں کھولا، عجیب منظر دیکھا، عقلیں حیران ہو گئیں، خود پریشان ہو گیا، آخر یہ کیا سبب ہے؟ جیسے ایک مرتبہ تنور کی طرف دیکھا، عجیب منظر دیکھا، آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ ہارون مکی بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں ایسے چاہنے والے بن جاؤ، اگر میری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، چونکہ جب امام کی محبت آ جائے گی تو آپ اسے نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جب امام کا نام لے کر آپ آگے بڑھیں گے، ساری مشکلیں برطرف ہو جائیں گی۔ ہر مشکل کا رائے حل امام کی محبت ہے۔ آج ہمارا آپ کا عقیدہ نہیں درست ہے، معرفت نہیں ہے، ورنہ لوگ کتنی نظریں مانتے ہیں اور ان کی نظریں پوری ہو جاتی ہیں۔ اولاد نہیں در اہل بیت پر آ جائے، اولاد مل جائے گی۔ مال نہیں ہے، در اہل بیت پر آ جائیے، مال مل جائے گا۔ عزت نہیں ہے، در اہل بیت پر آ جائیے، عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آ کے پہلے دیکھے تو آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ کربلا معلیٰ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کتنی کشش ہے، کتنی حسین ابن علی سے لگاؤ ہے کہ دنیا کونے کونے سے لوگ کھنچ کر کربلا معلیٰ آ جاتے ہیں۔ آج اگر اس در سے کچھ نہ ملتا تو لوگ دور دراز سے کربلا معلیٰ نہ جاتے۔ آج آپ نے دیکھا اس کربلا کی عظمت کو پہچانے دنیا پریشان ہے۔ آج حیران ہیں لوگ کہ کون سی ایسی کشش ہے حسین ابن علی سے لوگوں کو کہ لوگ تمام مشکلات کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن امام کی زیارت سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ یہ کربلا جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ صاحب معرفت کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، چونکہ ہماری زندگی کا ماحصل کیا ہے؟ محبت حسین، غم حسین۔ آج اگر حسین کی محبت نہیں تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ آج اگر غم حسین نہیں ہے تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر معرفت کی کمی ہے۔ آج ہم ایک بار چلے جاتے ہیں زیارت پہ، پھر دوبارہ جانے کی توفیق نہیں ہو پاتی، جبکہ معصوم فرماتے ہیں تم اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، تم ہر 2-4 سال پر ایک بار جایا کرو تاکہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہویا کرے، چونکہ یہی تو ہماری زندگی کا محصل ہے۔ اس میں ہوا کیا کہ ہم اس وقت دنیا بسانے کے فکر میں لگ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کاروبار بڑھتا ہوا چلا جائے، بلڈنگیں بنتی ہوئی چلی جائیں، اور جبکہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے اگر تم امام کی زیارت کرتے رہتے تو نہ جانے کتنے مال سے تمہیں امام مالا مال کر دیتے۔ یہ چیزیں ہیں، جب امام کی زیارت سے پلٹ کے آپ آتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں۔ یہی تو قبولیت زیارت کی شرط ہے کہ جب مولا کی زیارت کو جاؤ اور وہاں سے پلٹ کر آؤ تو تمہارے حالات بدلے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ اگر تم بیمار گئے تو تمہیں شفا لے کے آنا ہے، تم تنگ دست گئے تھے تمہیں امیر بن کے آنا ہے۔ یقیناً امام کی زیارت کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ جو بھی امام کی زیارت خلوص سے دل سے کرتا ہے، صدق نیت سے کرتا ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتا ہے، کردار بدل جاتا ہے، سیرت بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، عمروں میں اضافہ ہوتا ہے، زبان میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ ایسے در سے انسان پلٹ کر آیا ہے جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ آپ پہلے قدم تو بڑھائیں۔ کسی کام کے لیے قرض لینے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن کہا کہ امام کی زیارت کے لیے آپ قرض لیا کرو۔ لیکن عجیب عالم ہے، ہم دنیا بسانے کے لیے لاکھوں روپے قرض لے لیتے ہیں، لیکن امام کی زیارت کے لیے ہم اپنے آپ کو مجبور نہیں کرتے۔ آج یہی سبب ہے جو ہم مشکلات میں ہیں، چونکہ ہمارے اندر امام کی معرفت نہیں۔ اگر امام کی معرفت ہو تڑپتے، بے چین ہوتے اور عقیدہ صحیح کر لیتے تو آپ تو خود بخود امام کی زیارت کو پہنچ جاتے۔ بہت سے ایسا واقعہ گزرا ہے
کہ جو پکے عقیدے والے. ایک واقعہ بہت پہلے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا. ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ وہاں سے ایک شخص کربلا جا رہا تھا. بہت پہلے کا واقعہ ہے, تقریباً 40 سال 50 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور وہاں ایک شخص مولا کا چاہنے والا, پکا مومن, اہل بیت سے حقیقی محبت رکھنے والا, جب اس نے سنا فلاں صاحب کربلا جا رہے ہیں تو گیا وہ, اور جانے کے بعد کہا مجھے بھی لیتے چلو. لوگ مذاق میں کہی دیتے ہاں چلو لے چلوں گا. آیا گھر, بہت خوش ہو گیا. اپنی بیوی سے کہا کہ میں مولا کی زیارت کو جا رہا ہوں. تھوڑا عقل کا موٹا تھا لیکن عقیدے کا بڑا محکم تھا. بیوی نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو, اس طرح سے کوئی کربلا جائے گا؟ نہ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے, نہ پیسے ہیں, نہ وسائل ہیں. کہا تم نہیں چاہتی ہو کہ میں مولا کی زیارت کروں, لیکن میں جاؤں گا. صرف لوگ سمجھ رہے تھے عقل موٹی ہے, ایسے ہی ہے. بیوی نے پھر کہا تم کیوں اپنا دماغ خراب کرو, ایسے کوئی کربلا نہیں جاتا. اب دل میں بات بیٹھ گئی. جب وہ دن آیا جب وہ گاؤں کا وہ شخص جانے لگا کربلا, تو یہ بھی گھر میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اپنے کپڑے کو دھلا. پہلے تو معلوم ہے غربت بہت تھی, ایک جوڑے کپڑے تھے, اس نے مٹی سے اپنے کپڑے کو دھلا اور کہا ایسا ہے اگر ہو سکے تو کچھ ناشتہ وغیرہ بنا دیتے کہ راستے میں ہم کھا لیتے. پھر بیوی کو حیرت ہوئی, کیسی بات نہیں یہ کر رہے ہو؟ کہا دیکھو بنانا ہے تو بنا دو, اور نہیں بنانا ہے تو نہ بنا. اچھا اس نے بنا کر دے دیا. سارے لوگ گئے پہنچانے کے لیے. آپ کو تو معلوم پہلے کتنی معرفت لوگوں کے دلوں میں تھی. بزرگان کی جب کوئی کربلا جاتا تھا تو لوگ اسے سوار کرنے جاتے تھے, اور جب امام کی زیارت سے پلٹ کر آتا تھا تو لوگ استقبال کرنے جاتے تھے. اب یہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے بہت احترام تھا. کوئی سن لے کہ فلاں جہاں سے کربلا جا رہا ہے تو عزیز اقارب سب جمع ہو جاتے تھے, کیونکہ مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. سارے لوگ پہنچے, سب رخصت ہونے لگے. اس سے آگے بڑھے, اس سے بھی ہاتھ بڑھانا ملانا چاہا. کہا میں تو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. کہا تم کیسے چلو گے؟ اب وہ لوگ نقل کرتے ہیں, وہ خود اس شخص نے نقل کیا, چونکہ زیارت کے بعد تقریباً 10 سال 15 سال وہ زندہ رہا. کہا کہ میں نے سوچنا لگا جب ٹرین آئی یہ بیٹھ گیا تو لوگوں نے کہا گھر چلو اب. تو اس نے فقرہ کہا پروردگار یہ زمین پھٹ جاتی میں اسی میں سما جاتا, میں کیا جا کے گھر منہ دکھاؤں گا, کیونکہ بیوی میری منع کر رہی تھی کہ ایسے کوئی کربلا نہیں جاتا. اور زار و قطار رونا شروع کیا. لوگوں نے کہا موٹی عقل ہے بھی چلا آئے گا. زار و قطار رو ہی رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھا, اسی پلیٹ فارم پہ دوسری ٹرین آ کے روکی. کہا تم کیوں رو رہے ہو, کربلا جانا چاہتے ہو؟ کہاں میں کربلا جانا چاہتا. کہا بیٹھ جاؤ. وہ ٹرین پر سوار ہو گیا. کچھ دور کے بعد کہا کچھ ہی دیر گزری تھی, کہا اب دیکھو وہ کربلا نظر آ رہا, تم اتر جاؤ. اب یہ اتر گیا. اب جس شخص نے اس سے وعدہ کیا تھا, جب اس نے اسے حرم امام میں دیکھا تو اس کی حیرت میں پڑ گیا, یہ کیا سبب ہے؟ کہا تم کیسے آئے؟ کہا آپ نہیں مجھے لے کر آئے, آپ کے پیچھے ہی تو میری ٹرین آئی ہے. اب دیکھیے یہ عقیدہ ہے اور یہ حقیقت واقعہ آپ میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ جا کے زری کے ساتھ رو رو کے دعا کر رہا تھا, اس کے بعد دیکھا کہ لوگ وہاں سے تبرکات لے رہے ہیں. جا کے امام کی زری کو پکڑ کہتا مولا آپ نے کربلا تو پہنچا دیا, لیکن میں جب یہاں سے جاؤں گا تو لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ میں کربلا سے آیا ہوں؟ سب تو تبرکات لے رہے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کوئی چیز خرید سکوں. ایک مرتبہ آواز آئی حرم کے فلاں صحن میں جاؤ, وہاں ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے, اسے تم اٹھا لو. جب وہ زیارت کر کے امام کے فارغ ہوا, اس حرم کے گوشے میں گیا تو اس میں وہی سامان ملا جو لوگوں نے سامان لیا تھا, تمام تبرکات. بہت خوش ہوا. پھر آیا, زیارت کر رہا تھا, کہ مولا آپ نے کربلا پہنچا دیا, آپ نے تبرکات دلا دیا. اے مولا ایک خواہش اور ہے کہ آپ نے تو بلایا ٹرین سے, میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ پلین سے جاؤں.
ابھی یہ زری پگل کے زار و قطار رو رہا تھا، ایک مرتبہ آواز آئی، جاؤ اس گٹھری کے اوپر دیکھو کچھ تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس میں تمہارا پاسپورٹ ہے، تمہارا ٹکٹ ہے۔ اب جب زیارت کے بعد گیا، اس تھیلی کو کھولا، اس میں اس کا پاسپورٹ ملا، اس کا ٹکٹ ملا، اتنا خوش ہوا۔ اور جب یہ پلٹ کر آیا ہے اپنے وطن، یقین جانیے کہ پورے محلے کے لوگوں کے نزدیک اس کا اتنا معیار بلند ہو گیا تھا، اور آ کے کہا بیوی سے، دیکھ لیا، تو سوچتی تھی کہ میں مولا کی زیارت کو نہ جاؤں، میرے مولا نے بلا بھی لیا، تبرکات بھی دے دیا، اور مجھے لوگوں کے ساتھ بھیج بھی دیا۔ اب آپ نے پہچانا یہ معرفت ہے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی، ساری مشکلات حل ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے سوائے زیارت کربلا۔ ہمیں ہر نماز پر دعا کرنا چاہیے، مولا کچھ نہیں چاہیے، آپ کی زیارت چاہیے۔ مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمیں زندگی میں ہر 2-4 سال میں ایک مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلا لیں، یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ اب تو آسان ہے، لیکن پہلے کتنی مشکل تھی امام کی زیارت کو۔ بس ایک واقعہ اور ربط مسائل۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ناصرہ نام کی مومنہ تھی، بڑی مومنہ یہ تھی، اور پہلے یہ شرط تھی کہ جو امام کی زیارت کو جائے گا وہ ایک کو قتل کرے گا تو دوسرا زیارت کرے گا۔ جیسے یہ پہنچی کہ تجھے نہیں پتہ ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے ایک کو قتل کرنا ہوتا ہے اور دوسرا زیارت پہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے اپنی چادر کو ہٹایا، کہ مجھے پتہ ہے، میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئی ہوں۔ کہا تو حسین کی زیارت کے لیے 6 مہینے کے بچے قربان کر دے گی؟ کہا ہاں قربان کر دو۔ کہا تجھے پتہ ہے شرط کیا ہے؟ کہا کیا شرط ہے؟ کہا تیرے ہاتھ پہ تیرے بچے کا گلا کاٹا جائے گا۔ کہا منظور ہے۔ کہا اور شرط ہے؟ کہا اب کون سی شرط ہے؟ کہا اس بچے کی لاش پر قدم کو رکھ کے تجھے گزرنا ہوگا۔ ماں کہتی یہ بھی منظور ہے، میرا بچہ علی اصغر سے بڑا نہیں ہے۔ اور ماں کے ہاتھوں پر بچے کا گلا کاٹا گیا، زمین پر بچے کی لاش کو پھینکا، ماں نے قدم کو رکھ کر گزر گئی۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا تو کیسی ماں ہے کہ جو بچے کی لاش سے گزر گئی، پلٹ کر دیکھا نہیں؟ کہا جو میں حسین پر صدقہ کر دیتی ہوں اسے پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ یہ دیکھی یہ معرفت ہے۔ اور جب یہ مومنہ حرم امام میں پہنچی، عجیب منظر دیکھا۔ جیسے اذن دخول پڑھا اور پڑھنے کے بعد حرم میں داخل ہوئیں، دیکھا ایک نقاب پوش بی بی اس کے بچے کو لیے ہوئے کھڑی ہیں۔ یہ بی بی تو نے میرے حسین پر احسان کیا ہے، میرے حسین کی زیارت کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتی، یہ تیری امانت ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ زیارت پر جاتے تھے، کتنی مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ معبود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم زیارت کربلا نہ کریں۔ یہ ہر لمحہ دعا کرنا چاہیے، چونکہ یہی تو در ہے جو ہماری نجات کا سبب ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکتے کسی سبب سے تو ہمیں زیارت عاشورہ کا پابند بنا دینا چاہیے۔ یقیناً بغیر ناگاہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، سال نہ گزرے گی مولا کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے کتنی بڑی قربانی دیا اسی اسلام کو بچانے کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی نماز کو بچانے کے لیے، اسی قرآن کو بچانے کے لیے۔ آج ہم نے آپ نے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ آج یہ اماموں کے دل سے پوچھیں، اسلام کو ضرورت پڑی تو 6 مہینے کے علی اصغر کو پیش کر دیا، جب اسلام کو جوان کی ضرورت پڑی تو حسین ابن علی نے 18 برس کے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا سخت وقت ہے ایک ضعیف باپ کے لیے، جس کا جوان بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے دم توڑے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا صبر دیکھیں،
جب جناب علی اکبر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی، اجازت ملی، حسین نے اجازت دی، علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، ایک فقرہ کہا تھا، اے میرے لال جب تک سامنا پڑے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ علی اکبر نے مقتل کا رخ کیا، ایک مرتبہ ضعیف باپ سے نہ رہا گیا، پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، کمر کو پکڑے ہوئے کبھی زمین پر بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ جیسے بیٹے نے آہٹ محسوس کی، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کہاں میرے لال، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ فقرہ نہ کہتے، ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا حافظ بیٹا۔ علی اکبر مقتل میں گئے، 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کب تک جنگ کرتا، اور ایک مرتبہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر تشریف لائے۔ اب علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے آواز نہیں دی، چونکہ بیٹے کو معلوم ہے بابا اکیلا ہے، اب بابا کے ساتھ کوئی اور نہیں بچا ہے۔ تو علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ جیسے یہ آواز باپ کے کان سے ٹکرائی، حسین نے مقتل کا رخ کیا، آئینہ علی اکبر، آئینہ علی اکبر، ایک فقرہ کا، اے میرے لال مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بیٹا بھائی کے مرنے سے کمر ٹوٹی، تمہارے مرنے سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس وقت فضا میں 2 ہی آواز گونج رہی تھی، ایک طرف سے بابا تو دوسری طرف سے بیٹا۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا میں تمہاری آوازوں کے سہارے سے چل رہا ہوں۔ جب امام پہنچے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلائے جو منظر حسین نے کربلا میں دیکھا۔ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین جا کے بیٹے کے پاس بیٹھ گئے، اے بیٹا وصیت کرو۔ کہا بابا جب مدینے سے چلا تھا بہن صغرا سے وعدہ کیا تھا، اے بہن صغرا میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا، لیکن بابا وقت نے وفا نہ کیا۔ اے بابا میں نے بہن کے وعدے کو پورا نہ کر سکا، چاہتا ہوں ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے بہن کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ امام نے انگلیوں کو بلند کیا، کہا بیٹا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ جیسے علی اکبر نے دیکھا، کہا بابا مدینہ نظر آیا، گھر نظر آیا، میری بہن صغرا نظر نہیں آ رہی، ہاں ایک ضعیفہ ہے جس کا بال سفید ہو چکا ہے، گھر کی دہلیز پر سر کو رکھ کے گریہ کر رہی۔ مولا فرماتے میرے لال ارے یہ کوئی اور نہیں، یہی تمہاری بہن صغرا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہا بابا برچھی کی انی چبھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلائے۔ امام نے نجف اشرف کا رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، لیکن بابا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا سخت ہے۔ ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کر جیسے حسین نے برچھی کو کھینچا، ارے جوان بیٹے کا کلیجہ باہر آ گیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چاہا خیمے تک پہنچا دوں، لیکن ضعیفی کا عالم، جوان بیٹے کا لاشا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کسی طرح سے لاشا جب خیمے میں پہنچا، ایک مرتبہ مولا نے نظریں دوڑائی، سب تو خیمے میں موجود ہے۔ کہا بہن زینب کیا لیلا کو نہیں معلوم اکبر مارا گیا؟ کہا بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اب جب شہزادی گئی ہیں نا، جناب ام لیلا کے خیمے میں عجیب کیفیت ماں کی دیکھا۔
خدا کسی ضعیف ماں کا جوان بیٹے کا داغ نصیب نہ کرے۔ جیسے مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا، عجیب کیفیت دیکھی، ماں کبھی خیمے کے اس کنارے سے ٹکراتی ہے، کبھی دوسرے کنارے سے ٹکراتی ہے۔ شہزادی کہتی ہیں بھابھی کیا آپ کو نہیں معلوم اکبر مارے گئے؟ کہا اے شہزادی جب سے آواز کالوں سے ٹکرائی ہے نا خیمے کا در نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے شہزادی نظروں تلے اندھیرا چھا گیا ہے۔ ارے شہزادی نے بازو کو پکڑا، لاش علی اکبر پر لائی۔ اے بھابھی یہ لاش علی اکبر ہے۔ ام لیلہ لاش علی اکبر پر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میری قربانی قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے مولا، اے میرے والی و وارث، میں نے منت مانی تھی جب بیٹے کی شادی رچاؤں گی بالوں میں مہندی سے خضاب کروں گی۔ اے آقا اگر اجازت ہو اپنی منت کو بڑھا دوں۔ ارے جیسے ہی اجازت ملی ماں نے علی اکبر کے خون کو لیا، بالوں میں لگانا شروع کیا، فریاد کیا اے بیٹا علی اکبر، ماں کے دل میں بڑے ارمان تھے، تیری شادی رچاتی، تیرے چہرے پر صحرا دیکھتی، چاند سی دلہن لاتی۔ اے بیٹا تو میری ضعیفی کے سہارا تھے، اے بیٹا ماں کا سارا ارمان کربلا کی خاک میں۔ انا للہ و انا الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہمارے مختصر سے مجلس قبول ان آنسوؤں کو رومال سے دم جگانا۔ پروردگار بانی مجلس کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ فرما، ان کے بچوں کو ہر آفت بلا سے محفوظ فرما، انہیں روز بروز ترقی عنایت فرما۔ ہم تمام مومنین کو زیارت کربلا نصیب فرما، زیارت مدینہ نصیب فرما، زیارت شام نصیب فرما۔ معبود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ ہم تمام مومن کو چہردہ معصومین کی زیارت نصیب نہ ہو۔ پروردگار ہم میں جو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل واجل عنایت فرما۔ ہم میں جو بے اولاد ہے ربا کلی گود کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ معبود جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا انہیں جوار معصومین جگہ عنایت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ جن کے والدین کا سایہ سلامت ہے ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم تمام شیعان حیدر کرہ جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو تمام زمینی بلا آسمانی بلا اس ورنہ جیسے وائرس سے محفوظ فرما۔ معبود دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، خصوصاً امریکہ، اسرائیل، اہل سعود، ظالم اور باطل حکومتوں کو نیست نابود فرما۔ ہمارے مراجع کرام کو طولان عمر عطا فرما، انہیں ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، انہیں دشمنوں کی نظرہائے بس سے محفوظ فرما۔ معبود ہم تمام مومن کے دل اپنے حقیقی معرفت عنایت فرما، آل محمد حقیقی محبت عنایت فرما۔ معبود جب تک کائنات میں رکھنا آل محمد کی محبت کے ساتھ رکھنا، جب اس کائنات اٹھانا آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھانا۔ معبود یہ دنیا ظلم جور سے بھر چکی، ہمارے آخر حجت کے ظہور میں تعجل عنایت فرما، ان کے آباء انصار میں شمار فرما۔ ماتم